بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اپنی آج کی کلاس کا جو ہے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ہمارا جو موجودہ کورس ہے وہ سورہ یوسف، قرآن، بائبل اور قدیم مصری تہذیب کے تناظر میں. تو اس حوالے سے ایک کلاس جو ہے وہ کل ہم کر چکے ہیں. آج ہو سکتا ہے کچھ شرکا ہمارے نئے ہوں تو اس میں سے بہت ساری کچھ باتوں کو کوشش کریں گے کہ ہم ریپیٹ کریں. یہاں پر حضرت یہ کل ہم نے سورہ یوسف کا ایک اجمالی تعارف جو ہے وہ کروایا تھا کہ سورہ یوسف کے اندر کتنی آیتیں ہیں، کتنی صورتیں ہیں اور کیا کیا مضامین ہیں اس کے وغیرہ وغیرہ. پھر کچھ سورہ یوسف کے فضائل سے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے نسب کے حوالے سے جو ہے ہم نے کچھ گفتگو کی تھی. ہم یہاں سے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی جو ہماری سلائڈ نمبر 6 ہے کل کی، اس میں ہم نے یہ بتایا تھا. آج اس میں کچھ ایڈیشنز بھی کروں گا میں. حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حام، سام، یافس. یہ سلائڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو حام کی اولاد افریقہ میں آباد ہوئی، سام کی اولاد ایشیا میں آباد ہوئی، یافس کی اولاد یورپ میں آباد ہوئی. تو اس اعتبار سے جو ایشیائی لوگ ہیں ان کو سامی النسل کہا جاتا ہے، افریقی کو حامی النسل، اور یورپی یافس کی نسل سے ہیں. تو مصر بھی چونکہ افریقہ میں واقع ہے تو جو اہل مصر ہیں وہ عرب نہیں ہیں، وہ حام کی نسل سے ہیں، جن کی ایک الگ تہذیب و تمدن، الگ زبان اور الگ جو ہے جغرافیائی خد و خال ہیں. تو اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے، ان کے 16 پوتے تھے جو بائبل ہمیں بیان کرتی ہے. ان 16 پوتوں سے جو ہے زمین کے اوپر نسل انسانی کا دوبارہ سے آغاز ہوا. اب زمین کے اوپر یہ جو انسانی آباد کاری کا جو عمل شروع ہوا ہے وہ دریاؤں کے کنارے ہوا ہے. اس سے پہلے جو لوگ رہتے تھے وہ ایک قبائلی زندگی گزارتے تھے، ان کی قبائلی معاشرت تھی، کوئی سویلائز زندگی نہیں تھی، یعنی شہری زندگی نہیں تھی. تو جب لوگوں نے شہر جہاں جہاں پہ آباد ہوئے ہیں وہاں پر دریا کے کنارے آباد ہوئے. یہ آپ کو دنیا کا نقشہ نظر آ رہا ہے. تو اس کے اندر جو اورنج کلر کے اندر وہ علاقے ہائی لائٹ کیے گئے ہیں جہاں پر سب سے پہلے زمین کے اوپر انسانی آباد کاری کا عمل شروع ہوا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو زمانہ ہے، اس سے پہلے کا جو دور ہے وہ ریور سویلائزیشن کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی تہذیبوں کی جو ابتدا ہے وہ دریاؤں کے کنارے سے ہوئی. ٹھیک ہے، اب تہذیب جو ہے وہ بیسکلی جو ہے انسانی گروہ کا نام ہے. ایک تہذیب جو ہے وہ ایسے انسانی گروہ کو کہتے ہیں جو منظم ہو کے رہتے ہیں، آرگنائز فارم کے اندر رہتے ہیں، جن کا اپنا ایک سیاسی نظام ہوتا ہے، معاشی نظام ہوتا ہے، سماجی نظام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب لوگوں نے ایک پولیٹیکل سسٹم، سوشل سسٹم، اکنامیکل سسٹم ڈیولپ کر کے ساتھ اکٹھے رہنا شروع کیا تو چھوٹے چھوٹے سٹی اسٹیٹس وجود میں آ گئے، جن کو ڈیکا پولس کہا جاتا ہے، جو اس کا جو ہے وہ ایز اے ٹرم نیم یوز ہوتا ہے. تو یہ وارلڈ سٹی ہوتے تھے، چاروں طرف جو ہے اس کے دیوار ہوتی تھی اور جو ہے فصیل ہوتی تھی، اور اندر جو ہے وہ شہر آباد ہوتا تھا. شہر سے باہر جو ہے وہ کھیتی باڑی ہوتی تھی. آپ میں سے اگر کوئی مونجو دڑو گیا ہے تو وہاں پہ بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو شہر تھا، شہر کے ساتھ ہی دریا بہتا تھا، اور شہر جو تھا وہ وارلڈ سٹی تھا. پھر وہ تو خیر زمانے کے سے وہ تباہ ہو گیا سارا، لیکن پھر کھیتی باڑی جو ہے وہ شہر سے باہر نکل کر ہوتی تھی. تو قدیم زمانے کے اندر اسی طریقے سے جو ہے لوگ رہا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اچھا، چونکہ پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے تو لہذا لوگ جنہوں نے شہر آباد کیے وہ زیادہ تر دریاؤں کے کنارے آباد ہوئے. تو ویسے تو جو صحرائی زندگی ہوتی ہے یا خانہ بدوشی والی زندگی ہوتی ہے تو اس کے اندر تو انسان کہیں پر بھی جو ہے وہ رہ لیتا ہے، لیکن چونکہ جو ایک مخصوص تہذیب و تمدن والی زندگی ہوتی ہے تو اس کے اندر جو ہے انسان کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے. تو پانی جو پرووائڈ کرتا ہے وہ پھر دریا کرتا ہے. تو اس لیے
یہ جو شہر آباد ہوئے یہ دریا کے کنارے آباد ہوئے زیادہ تر. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جو لوگوں نے جو آرگنائز فارم میں رہنا شروع کیا وہ دریا کے کنارے رہنا شروع کیا. تو پھر دریا انہیں جو ہے وہ خوراک بھی فراہم کرتا تھا، اس سے وہ مچھلیاں حاصل کرتے تھے، سمندری خوراک ملتی تھی. ٹھیک ہے، کھیتی باڑی کے لیے جو ہے پانی فراہم کرتا تھا. پھر دریا جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا. دریاؤں کے ذریعے نیویگیشن ہوتی تھی، لوگ اس میں سفر کرتے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ آتے جاتے تھے. کشتی جو ہے اس کے اندر آسانی سے دور تک چلی جاتی تھی. ٹھیک ہے، میدانی علاقوں میں چونکہ دریا بہت آہستہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو کشتی وہاں پہ سکون سے چل جاتی تھی. تو جو قدیم زمانے کے اندر جو دنیا کی جو بڑی تہذیبیں ہوئیں، ایک یہ عراق کی تہذیب تھی جس کو ار کہتے ہیں، جس کو بابلی تہذیب بھی جس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جو دریائے سندھ کی جو تہذیب ہے اس کو انڈس ریور سویلائزیشن کہا جاتا ہے. یہ ہڑپا سے لے کے گجرات تک اس کے کھنڈرات موجود ہیں، کئی کہیں سے جو ہے ڈسکور بھی ہوئے ہیں. تو یہ بھی بہت بڑی قدیم تہذیب رہی ہے جو دریائے سندھ کے کنارے آباد تھے. دریائے سندھ جو ہے وہ ایک قدیمی دریا ہے. تیسری جو دنیا کی بڑی تہذیب تھی وہ دریائے نیل کی تہذیب تھی. تو یہ دریائے نیل کی جو تہذیب تھی اس میں اس کو ہم جو ہے ابھی تھوڑا تفصیل سے دیکھیں گے. باقی تو اس سے ہمارا جو ہے وہ ابھی ڈسکس نہیں ہے، لیکن دریائے نیل کا جو معاملہ ہے اس کو جو ہے ہم یہاں پہ تھوڑا دیکھیں گے. اب ایک تہذیب جو تھی یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی رکی تھی وہ کوہ جودی پہاڑ پہ رکی تھی جو ترکی کے اندر واقع ہے. تو یہیں سے ان کی اولاد جو ہے وہ سارے بابل میں آئے. جو ٹاور آف بیبل ہے جہاں سے زمین کے اوپر جو ہے انسان کے پھیلنے کا آغاز ہوا، اور جہاں سے جو ہے مختلف زبانیں لوگوں کو دی گئیں اور وہ مختلف زبانوں کے ساتھ دنیا میں پھیل گئے. تو یہ میسوپوٹامیہ کا علاقہ کہلاتا ہے. یہ بہت زرخیز علاقہ ہے، یہاں پہ بہت زیادہ پانی وافر مقدار میں ہے، چشمے ہیں اور دریا ہیں. تو اس لیے یہاں پہ جو ہے وہ انسانی زندگی کا جو آغاز ہے وہ سب سے زیادہ یہاں پہ ہو. یہ پورا خطہ چونکہ شروع سے ہی زرخیز ہے تو اس کو فرٹائل کرسنٹ یا زرخیز ہلال بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک تہذیب چین کے اندر بھی جو ہے وہ لوگ اسی طریقے سے آباد ہوئے، امریکہ میں بھی اسی طریقے سے آباد ہوئے، لیکن یہ دنیا سے کٹے ہوئے تھے. یہ دنیا کا جو ہے یہ ایک جو ہے وہ بہت اہم جغرافیائی اعتبار سے بھی بہت اہم علاقہ تھا، کیونکہ یہ انٹرنیشنل ٹریڈ روٹ بھی رہا ہے شروع سے. کل ہم نے اس حوالے سے جو ہے وہ تفصیل سے جو ہے وہ بات کی تھی. اب حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو یافس تھا، وہ لوگ ابتدائی زندگی ان کی خانہ بدوشی والی زندگی تھی. بہت بعد میں وہ مہذب ہوئے اور انہوں نے جو ہے وہ علاقے بنانے شروع کیے. لیکن یہ جو سامی نسل لوگ تھے جو ایشیا کے اندر آباد ہوئے تھے، تو یہ بہت جلدی جو ہے یہ ڈیولپ ہو گئے تھے اور انہوں نے بہت زیادہ جو ہے ترقی اور جو ہے وہ تمدن حاصل کر لیا تھا. تو یہ جو عراق کا جو علاقہ ہے اور قدیم شام کا علاقہ، یہ پورا فلسطین تک کا جو بیلٹ ہے، یہ میسوپوٹامیہ یا کنانی تہذیب بھی اس کو کہتے ہیں. یہ اور مصر کی جو تہذیب ہے یہ دونوں جو ہے آلموسٹ جو ہے ہم اثر ہیں. اچھا، دریائے سندھ کی تہذیب ان سے بھی پرانی ہے، لیکن چونکہ وہ ہمارا ابھی موضوع نہیں ہے تو ہم اس کو ابھی یہاں پہ ڈسکس نہیں کریں گے. جب ہم مصر کے جو ہے عقائد اور مصر کے جو آثار قدیمہ کو جب ہم پڑھیں گے تو اس میں پھر میں آپ کو کچھ مقامات پہ سملرٹیز بھی بتاؤں گا جو بابلی تہذیب میں اور مصری تہذیب کے اندر سملر ہے، یعنی ان میں کنیکشن تھا. تو اچھا، اب یہ جو دونوں علاقے ہیں، آپ یہ نقشے کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، مصر اور یہ جو شام کا علاقہ ہے، ان کے درمیان فلسطین کا جو علاقہ ہے یہ ایک بفر زون علاقہ تھا. اب دنیا کے اندر قدیم زمانے کے اندر دو بڑی امپائرز تھیں، ایک جو ہے وہ رومن امپائر تھی اور دوسری پرشین امپائر تھی. تو جو دو امپائرز ہوتے ہیں یا جو دو بڑی سپر پاورز ہوتی ہیں، تو وہ اپنی سرحدوں کو جو ہے کبھی ملاتی نہیں ہیں ساتھ، کہ سرحدیں ملیں گی تو پھر آپس کے جو ہے وہ جھگڑے شروع ہو جائیں گے. تو لہذا ان جھگڑوں سے بچنے کے لیے اور اختلافات سے بچنے کے لیے وہ درمیان میں کوئی نہ کوئی ایک علاقہ ضرور رکھتے ہیں جو بفر زون علاقہ کہلاتا ہے.
جو ان دونوں کی سرحدوں کے درمیان ایک آزاد علاقہ ہوتا ہے. تو یہ فلسطین کا علاقہ جو ہے یہ شروع سے ہی دو بڑی طاقتوں کے درمیان بفر زون کا کردار ادا کرتا رہا ہے یہ. تو اس اعتبار سے جو ہے وہ اس کی جغرافیائی اہمیت بھی بہت زیادہ تھی. ٹھیک ہے، کیونکہ دو سپر پاورز کے درمیان کنیکشن کا کام دیتا تھا. دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ انٹرنیشنل ٹریڈ روٹ کے اوپر یہ علاقہ واقع تھا. تو اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آباد ہوئے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے مصر گئے، وہاں سے سیدہ ہاجرہ کو لے کے واپس آئے جو کہ مصر کی شہزادی تھیں. انہوں نے فلسطین کو اپنی تبلیغی مرکز بنایا اور یہیں سے اپنے بیٹوں کی تشکیل کی. یعنی خود وہ مصر تک میں جو ہے وہ جاتے رہے. اب آگے ہم دیکھیں گے سورہ یوسف کی آگے جب آیات آئیں گی تو میں وہاں پہ آپ کو انشاءاللہ انڈیکیٹ کروں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کے مصر کے اندر اثرات موجود تھے لوگوں کے قلوب و اذہان پہ. وہ ابراہیم علیہ السلام کو اچھی طریقے سے جانتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر میں بھی تبلیغ اپنا جو ہے وہ اللہ کا پیغام پہنچایا، اور حجاز کے خطے کو انہوں نے مرکز حجاز کے اندر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو آباد کیا، جنہوں نے یہاں پہ تبلیغی جو ہے وہ مرکز بنایا بیت اللہ کو. اور انہوں نے اپنے لیے جو تبلیغ و دعوت کا جو مرکز بنایا وہ فلسطین کو، الخلیل کے علاقے ہیبرون کو جو ہے وہ بنایا. اور اس علاقے کے اندر انہوں نے بہت ساری عبادت گاہیں بھی، مساجد بھی قائم کی. یہ جو یروشلم کے جو بیت المقدس ہے بنیادی طور پہ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد ہے. اچھا، اب میں آپ کو ایک اور تصویر دکھاؤں میں یہاں پہ. یہ سارا ہم یہ کر چکے ہیں. اچھا، دریائے نیل جو ہے یہ اس مصر کو دریائے نیل کا تحفہ بھی کہا جاتا ہے. وہ اس اعتبار سے کہ اگر دریائے نیل نہ ہو تو شاید، اگر دریائے نیل نہ ہوتا تو پھر شاید مصر بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ آگے ابھی نقشہ آ رہا ہے تو پھر جو ہے انشاءاللہ اس سے آپ کو جو ہے وہ تفصیل سے پتہ پڑ جائے گا. اچھا، اب قرآن مجید نے اس قصے کو سب سے بہترین قصہ کہا ہے. وہ اس اعتبار سے کہا ہے کہ اس کے اندر جتنے بھی کریکٹرز آئے ہیں وہ سب کا انجام جو ہے وہ نیک ہوا ہے، یعنی کہ کسی کا بھی برا انجام نہیں ہوا. تو اسی اعتبار سے اس قصے کو جو ہے قرآن کریم نے احسن القصص کہا ہے. اب یہ قصہ قرآن بھی بیان کرتا ہے اور بائبل بھی بیان کرتا ہے. بائبل میں بھی بیان ہوا ہے، لیکن دونوں کے بیانات کے اندر بہت زیادہ تفاوت موجود ہے. وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. دونوں کا میتھڈ اور پیٹرن جو ہے بالکل ڈیفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد پھر ہم نے یہ بھی کل پڑھا تھا کہ اس واقعے کے اندر دین و دنیا کے پہلو سے بھی اس کا جائزہ لیا جا سکتا ہے. سیرت و سوانح بھی اس میں موجود ہے، توحید و فقہ بھی موجود ہے، رموز و سیاست موجود ہے، معاشی خوشحالی، اسلوب دعوت، صبر، زہد، تقوی، استقامت، صبر، تحمل، انبیاء کرام کا تذکرہ، صلحاء کا تذکرہ. یہ سب اس کے اندر جو ہے ایک خوبصورت لڑی میں پروئے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے موتی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بہت سارے اہل ایمان کے لیے نصیحتیں بھی ہیں، اور ان کے لیے چشم کشا حقائق بھی ہیں، اور عبرت کا سامان بھی ہے کہ حسد کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے. پھر جب انسان نیک سیرت کو اپناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کہ بندے کیا کچھ انعامات عطا فرماتا ہے. اور مشکل حالات میں جب آدمی صبر و استقامت کے دامن کو تھام کے رکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کون سے جو ہے ترقی کی اور روحانیت کی بلندی پہ پہنچاتا ہے. وہ سب انشاءاللہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اچھا، اب حضرت یوسف علیہ السلام کی جو پیدائش تھی وہ اسی فلسطین کے علاقے میں ہوئی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، یہ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام یہ دونوں اسی زمین کے اوپر اسی خطے میں آباد رہے اور یہاں پہ رہ کے دعوت کا کام کرتے رہے. اگرچہ قرآن مجید میں اور بائبل کے اندر ان کی زندگیوں کو بہت زیادہ بیان نہیں کیا گیا ہے. بائبل نے تو خیر بہت گھٹیا طریقے سے بیان کیا ہے، لیکن قرآن مجید اس بارے میں بہت زیادہ ہمیں تفصیل فراہم نہیں کرتا، کیونکہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن مجید کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، اسی لیے قرآن مجید نے اس واقعے کو تاریخی اعتبار سے بھی بیان نہیں فرمایا. قرآن مجید نے اس واقعے کو نصیحت کے اعتبار سے بیان فرمایا ہے. تو
ہم بھی جو ہے اس کا اسی تناظر میں ہی جائزہ لیں گے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں یہاں ایک خواب دیکھتے ہیں کہ یا وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد صاحب کو بتایا کہ بھائی میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے کہ 11 چاند و ستارے ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو فرماتے ہیں کہ بھائی آپ اس خواب کو اپنے بھائیوں پہ بیان مت کرنا مگر نہ وہ آپ سے حسد کرنے لگ جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہی خواب کو جو ہے وہ بائبل کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو خواب بتاتے ہیں تو ان کے بھائی خوب ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنے والد کو حضرت یعقوب علیہ السلام کو خواب بتاتے ہیں تو اس کے باپ نے اسے سچ مچ اسے بائبل کہتی ہے کہ اسے ڈانٹا، وہ کہا کہ جو تو نے دیکھا ہے کیا میں اور تیری ماں تیرے بھائی سچ مچ تیرے آگے زمین پہ جھک کے تجھے سجدہ کریں گے۔ اب یہاں پہ ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ جو بائبل کی تاریخی غلطی ہے اور قرآن مجید اس کی تصحیح کرتا ہے، یعنی قرآن مجید کا جو اسلوب ہے وہ اسلوب جو ہے وہ بائبل کی غلطی کو جو ہے وہ انڈیکیٹ کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں، سیدہ لیہ، سیدہ راحیل، یہ آپس میں بہنیں تھیں، اور 2 ان کی باندیاں تھیں جن سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے نکاح فرمایا تھا۔ تو یہ اس طرح سے 4 بیویوں سے ان کے 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ سیدہ راحیل سے 2 بچے تھے اور دونوں باندیوں سے بھی 2 بچے تھے، اور باقی 6 بچے جو ہے وہ سیدہ لیہ سے تھے۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کے جو دوسرے بھائی تھے بنیامین، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے وقت جو سیدہ راحیل تھی ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ ان کی وفات ہو گئی۔ تو بائبل کی جو کتاب پیدائش ہے، پیدائش کی کتاب کا 35واں باب اور اس کی 18ویں ورس اور 19ویں ورس کے اندر جو ہے سیدہ راحیل کی، جن کو انگلش بائبل میں ریچل کہا گیا ہے، تو جو ہے وہ سیدہ راحیل کی جو ہے وہ وفات ہو گئی۔ لیکن یہاں پہ بائبل کا جو بیانیہ ہے، یہاں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب سنانے پہ جھڑکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیسا خواب ہے جو تم نے دیکھا، کیا میں اور تیری ماں اور تیرے بھائی تیرے آگے زمین پہ جھک کے تجھے سجدہ کریں گے؟ تو دیکھیں جب ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے تو پھر یہاں پہ تیری ماں کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی تو والدہ ہی نہیں تھی۔ تو یہ ایک بائبل کی تاریخی غلطی ہے۔ اچھا، اب ہم دوبارہ قرآن مجید کے بیانیے کی طرف پلٹتے ہیں۔ اب سجدہ جو ہے، چونکہ کل ہم نے بتایا تھا کہ سجدہ جو ہے صرف سر جھکانے کے لیے نہیں بلکہ تواضع اور انکساری کے لیے بھی جو ہے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، خود بائبل میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اور ہر قوم اور امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی بھی قوم کے اندر جو ہے غیر خدا کو، غیر اللہ کے لیے جو ہے سجدہ ہمیشہ حرام رہا ہے۔ ہاں، سجدہ تعظیمی جو ہے وہ گزشتہ امتوں کے اندر جائز رہا ہے، لیکن امت مسلمہ کے اندر وہ بھی حرام ہے۔ تو سجدہ جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو حضرت اب یوسف علیہ السلام کے خواب میں یہ اشکال ہوتا ہے کہ جو ہے وہ انہوں نے سجدہ کیسے دیکھ لیا، تو وہ عالم مثال کی بات ہے، وگرنہ ہمارا ذہن بھی اس بات کو امیجن نہیں کر سکتا کہ ستارہ کیسے جھک کے سجدہ کرے گا اور سورج و چاند کو کیسے سجدہ کریں گے۔ تو یہ عالم مثال کی باتیں ہیں، اور عالم مثال کے اندر چیزوں کا وجود ہوتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک انتہائی بوڑھی عورت ہے جو گھسٹ کے چل رہی ہے۔ تو آپ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ دنیا ہے نا۔ تو عالم مثال کے اندر دنیا کا وجود موجود ہے۔ جب ہمیں قبر میں رکھا جائے گا تو ہمارے نیک اعمال جو ہیں وہ ہمارے چاروں طرف آ کے کھڑے ہو جائیں گے، تو عالم مثال میں ان کا وجود ہے۔ تو اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا چاند ستاروں کو سورج کو سجدہ کرتے ہوئے، تو یہ عالم مثال کی مثال ہے۔ تو اس لیے اس سے یہ استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ کیونکہ سورج اور چاند ستاروں نے جو ہے غیر خدا کو سجدہ کیا ہے، انسان کو سجدہ کیا ہے، نبی کو سجدہ کیا ہے، تو لہٰذا اللہ کے نبیوں کو، ولیوں کو سجدہ کرنا جائز ہو گیا۔ یہ ہر دور میں حرام رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے ان کے بھائیوں میں اور
یوسف علیہ السلام میں فرق یہ تھا کہ ان کے بھائیوں کے اندر جو بیماری تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنے حسب اور نسب پہ اتراتے تھے، اور جو سید حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو تعلیمات تھی اس تعلیمات کی طرف وہ توجہ نہیں دیتے تھے. تو نافرمان تو والد کے نہیں تھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے نبی کی اولاد ہے اور نبی نے ان کی تربیت بھی کی ہوگی. تو وہ صرف حضرت یعقوب علیہ السلام کی توجہ حاصل کرنے کے خواہاں تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جو انہوں نے کنویں میں ڈالا وہ بھی صرف اس وجہ سے تھا کہ ہمارا باپ جو کہ نبی ہے وہ ہم پہ توجہ دے. بس ان کی ساری توجہ یوسف علیہ السلام پہ رہتی ہے تو باپ ہم پہ توجہ ہی نہیں دیتا. اب نبی جو ہوتا ہے وہ ایک انتہائی مدبر اور دور اندیش انسان ہوتا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ جو میری اولاد ہے ان سے جو ہے میرے کو مستقبل کے اندر کوئی ایسی امید نہیں ہے کہ یہ اپنے باپ دادا کا جو اللہ نے ان کو جو مشن دیا ہے وہ اس کو پورا کر سکیں گے. تو لہٰذا وہ بڑے غمگین رہتے تھے. لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے تو انہوں نے جو ہے وہ ان کا جو غم کی کیفیت جو تھی وہ ختم ہو گئی، اور ان کی ساری توجہ اور امیدیں حضرت یوسف علیہ السلام سے وابستہ ہو گئیں. وہ اردو کا ایک محاورہ ہے کہ پوت کے پاؤں پالنے میں ہی نظر آ جاتے ہیں. یعنی اس کو یہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے گھر میں اگر وہ تھوڑی بہت شرارتیں کرنا شروع کرے یا اس کی جو حرکتیں ہوتی ہیں نا وہی بتانا شروع کر دیتی ہیں کہ یہ آگے چل کے جو ہے کس طبیعت کا کس اس کا نکلے گا. تو اس موقع پہ محاورہ کہا جاتا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی ولادت کے بعد وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے ان کی دلی تسلی ہو گئی تھی کہ یہ میرا بیٹا جو ہے یہ اپنے باپ دادا کے مشن کو جو ہے لے کے چلے گا. تو اس لیے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے نا. اور پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ خواب دیکھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام پہ کرسٹل کلیئر ہو گیا کہ اللہ نے میرے اس بیٹے کو بہت بڑا مقام و مرتبہ دینا ہے. تو ان کو اور زیادہ فکر لاحق ہو گئی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جس کو جتنا ہی بڑا مقام و مرتبہ ملتا ہے نا تو پھر اس پہ اتنی ہی بڑی اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اللہ کی طرف سے کوئی بڑی آزمائش جو ہے وہ ہم پر آنے والی ہے. تو اسی لیے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منع فرما دیا تھا کہ آپ اس خواب کو جو ہے کسی پر بیان مت فرمانا. تو حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ اپنے والدین کے جو ہے فرما بردار بیٹے تھے اور اپنے والد کے وہ مکمل متبع تھے، کیونکہ والد نبی بھی تو تھا نا، تو نبی کی اطاعت تو واجب کے فرض ہوتی ہے. تو ایک تو جو ہے وہ فرما بردار بیٹے تھے اور فرما بردار جو تھے وہ پیروکار بھی تھے. تو اسی لیے انہوں نے اس خواب کا اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر بھی نہیں کیا. لیکن بائبل جو ہے چونکہ عصمت انبیاء کا پاس نہیں رکھتی اور نبیوں کے اوپر جو ہے وہ مقام و مرتبے کو جو ہے پامال کرتی ہے، تو اس لیے بائبل جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس طرح سے پریزنٹ کرتی ہے کہ گویا انہوں نے اپنے والدین کی نافرمانی کی اور اپنے بھائیوں کو یہ خواب بتا دیا. اچھا، اب بھائیوں کے جو حسد کرنے کی وجہ تھی وہ تو میں نے آپ کو بتا دی، ٹھیک ہے. لیکن بائبل یہ بتاتی ہے کہ بھائیوں کی جو حسد کی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نعوذ باللہ اپنے بھائیوں کی چغلیاں لگایا کرتے تھے. جیسے یہ بائبل کی یہ ورس آپ کے سامنے ہے کہ یوسف 17 برس کی عمر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیڑ بکریاں چراتا تھا اور وہ اپنے بھائیوں کے برے کاموں کی خبر باپ تک پہنچا دیا کرتا تھا. وہ دیکھیں نبی جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی چغل خور نہیں ہوتے، ٹھیک. اور نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، یہ بات الگ ہے. اس کو اللہ کی طرف سے جب حکم ملتا ہے تو تبھی وہ اپنی نبوت کا آغاز دعوت کا آغاز کرتا ہے. لیکن نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، پیدائشی معصوم ہوتا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ اپنے بیٹے کو منع کرتے ہیں، یا بنیہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، کہ اے میرے پیارے بیٹے جو ہے وہ تو اس خواب کو اپنے بھائیوں پہ بیان نہیں کریو، ورنہ جو ہے وہ تجھے نقصان پہنچانے میں لگ جائیں گے. اور بے شک شیطان کو جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے.
اور پھر وہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو خوشخبری سناتے ہیں، وہ کذالک یجتبیک ربک، اور اسی طریقے سے تیرا رب تجھے چن لے گا، یعنی تجھے منتخب کرے گا، اور یعلمک من تعویل الاحادیث، اور تجھے معاملہ فہمی سکھائے گا، اور اپنی نعمت تجھ کے اوپر تمام کر دے گا، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، جو آل یعقوب کے اوپر جو نعمت تھی، سب سے بڑی جو اللہ کی نعمت تھی وہ تھی نبوت۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کو سن کر ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا یہ جو بیٹا ہے یہ آگے چل کے نبی بنے گا۔ تو اسی لیے جو ہے انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس وقت جو ہے مبہم الفاظ کے اندر جو ہے اس بات کا اشارہ بھی دے دیا تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت زیادہ اس بات کی بھی فکر لاحق تھی کہ چونکہ اس بچے نے آگے چل کے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشن کو چلانا ہے، تو ان کو فکر تھی کہ کہیں خدا نخواستہ نالائقوں کی صحبت میں رہ کے ان کی استعداد اور قابلیت ضائع نہ ہو جائے، تو اس لیے وہ اس بات پہ ہرگز راضی نہیں تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے سے دور کریں، کیونکہ ان کو اس بات کا غم تھا کہ خدا نخواستہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ اب جب یوسف علیہ السلام جدا ہو گئے تو ان کو اس بات کا غم نہیں تھا کہ میرا بیٹا جو ہے میرے پاس سے چلا گیا، بلکہ یعقوب علیہ السلام کو غم اس بات کا تھا کہ سلسلہ نبوت کو چلانے والا جو فرد تھا وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اور خدا جانے وہ کہاں ہے۔ تو اور آپ نے دیکھیں بائبل کا بیانیہ تو یہ بتاتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کی گمشدگی کی یا ان کی کہ بھائیوں نے خبر دی کہ بھائی اس کو بھیڑیا کھا گیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو کلیئر ہو گیا تھا کہ یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ آخر تک حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو کہتے رہے کہ بھائی جاؤ جا کے یوسف کو ڈھونڈو، لیکن بائبل یہ بتاتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے جب وہ خون آلود کرتا لایا گیا تو انہوں نے ماتم کرنا، گریا و آہوازاری کرنا شروع کر دیا کہ میرا بیٹا مجھ سے دور ہو گیا، نعوذ باللہ وہ مر گیا۔ تو انہوں نے اس بات کا یقین کر لیا تھا، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ وہ آگے آ رہا ہے تو ہم آگے اس کو دیکھیں گے۔ اچھا، اب قرآن مجید جو بھائیوں کے حسد کرنے کی وجہ بتاتا ہے، اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا، کہ ہمارے جو بھائی ہیں یوسف جو ہے اور اس کے بھائی جو ہے وہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا باپ جو ہے وہ یوسف سے زیادہ پیار کرتا ہے، ہم سے زیادہ، اور ہم تو جو ہے وہ طاقتور ہیں، ہے نا، تو جو ہے ہمارا باپ تو جو ہے وہ صحیح نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اسی بات کا تھوڑا بہت جو ہمیں اشارہ جو بائبل کے اندر بھی جو ہے اس سے ملتی جلتی بات ملتی ہے کہ اس کے بھائیوں نے دیکھا کہ ان کا باپ اس کے سب بھائیوں سے زیادہ اسی کو پیار کرتا ہے، سو وہ اس سے بغض رکھنے لگے اور ٹھیک طور پر بات بھی نہیں کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب ایک تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بحیثیت نبی وجہ یہ جو ہے یہ وجہ تھی کہ وہ جو میں نے آپ کو بتائی کہ وہ اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے کہ یوسف علیہ السلام سے ہی سلسلہ نبوت کو جو ہے آگے چلنا تھا۔ دوسری جو محبت کی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ ان کی سب سے چہیتی بیوی کے جو ہے وہ بیٹے تھے جو سیدہ راحیل تھیں۔ اب ان کی شادی اس طریقے سے ہوئی تھی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام دو بھائی تھے، اسحاق اور عیسو، تو ان کا آپس میں کسی بات کے اوپر کلیش ہو گیا، اب وہ الگ بات ہے۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ تم اپنے ماموں کے گھر چلے جاؤ، تو وہ یہاں پہ کنعان کے اندر آ گئے اپنے ماموں کے گھر اور یہاں پہ رہنے لگ گئے۔ تو ان کے ماموں کا نام تھا لابن یا لابن نام تھا، تو ان کی دو بیٹیاں تھیں، تو ان کی والدہ نے کہا تھا کہ میرا جو بھائی ہے وہ اپنی بیٹی سے تمہاری شادی کر دے گا۔ تو یعقوب علیہ السلام چاہتے تھے کہ میرے سے چھوٹی بہن سے شادی ہو جائے، تو ان کے ماموں نے لابان نے کہا کہ بھائی جب جو ہے میں اپنی بڑی بیٹی کو بٹھا کے رکھوں چھوٹی کی شادی کر دوں تو ایسا مجھ سے نہیں ہوگا، تو تمہیں جو ہے پہلے بڑی سے شادی کرنی ہوگی، اس کا مہر دینا ہوگا، اس کے بعد پھر چھوٹی کا مہر دینا ہوگا، پھر چھوٹی سے تمہاری شادی ہوگی۔ تو یعقوب علیہ السلام نے
14 سال تک جو ہے 7 تک جو ہے بکریاں چرا کے دونوں بہنوں کا مہر ادا کیا، اور پھر ان کا جو ہے سیدہ راحیل سے نکاح ہوا، تو اور پھر سیدہ راحیل کی اولاد بھی نہیں ہوئی، تو بڑی منت و مرادوں کے بعد جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، تو اس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ بہت زیادہ عزیز تھے. یہ دوسری وجہ ہو گئی. تیسری وجہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو تھے جو سب سے زیادہ عزیز بیٹے تھے، اور ان کا جب بھائی پیدا ہوا بنیامین تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام ان بچوں کے لیے ماں بھی تھے اور باپ بھی تھے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، ہے نا. اور پھر جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب کچھ خواب ان کو بیان فرمایا نا، تو اس میں صاف ظاہر تھا کہ یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی غیر معمولی صلاحیتوں کا بالکل اچھی طریقے سے کرسٹل کلیئر تھے وہ، اور جو ان کے دوسرے بیٹے تھے ان کا جو حال تھا وہ بھی ان کا بھی ان کے اندازہ تھا، ہے نا. تو وہ ایسی اولاد سے جو کیسے خوش رہ سکتے تھے جو اپنے ہی بھائی کے جو ہے وہ دشمنی کے اوپر تل گئی تھی. تو اچھا یہ تو تھی بھائیوں کے حسد کرنے کی وجہ. اب اس کے بعد جو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ ان کے خلاف منصوبہ بندی کرنے میں لگ جاتے ہیں کہ جو ہے کسی طریقے سے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے ہم اپنے باپ سے دور کر دیں، تاکہ باپ کی جو محبت ہے، باپ کی جو توجہ ہے، وہ ساری کی ساری ہمارے حصے میں آ جائے. تو پھر انہوں نے جو ہے آپس میں باہمی مشورہ کیا کہ بھائی اب کیا کیا جائے. تو ایک نے مشورہ دیا کہ یوسف علیہ السلام کو مار دو یا پھر ان کو کسی دور دراز علاقے میں پھینک کر آ جاؤ، تاکہ باپ کی توجہ جو ہے تم لوگوں کے اوپر ہی رہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے تم آ کے توبہ کر لینا، یعنی وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور اس کے بعد تم نیک لوگ ہو جانا، یعنی گناہ کر لو انٹینشنلی اور اس کے بعد پھر توبہ کر لو. تو قال قائل منہم، تو ان بھائیوں میں سے ہی ایک نے کہا لا تقتلوا یوسف، کہ یوسف علیہ السلام کو قتل مت کرو بلکہ ان کو کسی گمنام کنویں میں پھینک کر آ جاؤ، تاکہ وہاں سے گزرنے والے جو لوگ ہیں، مسافر ہیں یا جو قافلے ہیں، وہ یوسف علیہ السلام کو نکال کر وہاں سے لے جائیں. یہ جو تجویز تھی یہ ان لوگوں کو پسند آ گئی، اور انہوں نے کہا کہ ہاں یہ کیا جا سکتا ہے. تو پھر انہوں نے جو ہے ایک دوسرا پلان بنایا. وہ اپنے والد صاحب کے پاس گئے اور والد صاحب کو جا کے کہا کہ ارسلہ معانا غدا یرتع ویلعب، کہ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دو تاکہ ہم جو ہے کھیلیں کودیں دوڑ لگائیں اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. اب یہ تو قرآن کا بیانیہ ہے، لیکن بائبل یہ بتاتی ہے کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ اپنے مویشی چرانے کے لیے پہلے ہی گئے ہوئے تھے، اور یعقوب علیہ السلام نے ان بھائیوں کو ڈھونڈنے کے لیے یوسف علیہ السلام کو بھیجا نا. لیکن بائبل کا جو بیانیہ ہے یہ عقل سے بعید ہے، قیاس کے خلاف ہے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کو پتہ تھا کہ میرے بیٹے جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ حسد کرتے ہیں، تو حسد کا حال جاننے کے باوجود وہ اپنے بیٹے کو، چہیتے بیٹے کو جو ہے وہ موت کے منہ میں نہیں بھیج سکتے تھے. تو لہذا بائبل کا بیانیہ جو ہے وہ یہاں پہ ایک بالکل ہی ایک الگ قسم کا بیانیہ ہے. اور جب پھر وَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَاتِ الْجُبِّ، اور جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کے چلے گئے کہ انہیں گمنام کنویں میں ڈال دیں، تو ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ تو ضرور انہیں ایک دن آگاہ کرے گا ان کے اس کام سے، وہ تجھے نہ پہچانیں گے. تو یوسف علیہ السلام کو تسلی دے دی گئی تھی. پھر اس حوالے سے مختلف روایات ہیں، تفسیری روایات، جیسے ایک بیان ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا تو اس وقت جو ہے وہ ان کی عمر 17 سال تھی، اور وہ کنواں یعنی تھوڑا گہرا کنواں تھا، وہاں پہ قافلے آ کے رکتے تھے، پانی وانی وہاں سے بھرتے تھے اور فریش ہو کے جو ہے وہ آگے روانہ ہوتے تھے. تو جیسے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تو آسمان سے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا، اور انہوں نے آ کے یوسف علیہ السلام کو پانی میں گرنے سے پہلے ہی اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا اور ایک پتھر پہ بٹھا دیا.
اچھا، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے سے پہلے انہوں نے کرتا اتار لیا تھا یوسف علیہ السلام کا، کہ یہ باپ کو جا کے ہم دکھائیں گے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا نا۔ تو یہ آپ کو سلائڈ کے اندر نظر آ رہا ہوگا کہ یہ وہ کنواں ہے، اس کے اوپر ایک جو ہے وہ قبا بنا دیا گیا ہے آج کل، لیکن اس کنویں کے اندر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینکا گیا تھا۔ یہ کنواں آج بھی موجود ہے، اور یہ جو فلسطین کا جو علاقہ نابلس ہے، اس کا پرانا نام سامریا ہے، سکم بھی کہتے ہیں اس کو، تو یہ نابلس کے اندر یہ کنواں آج بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فلسطین لے کے جائے تو ہم انشاءاللہ ارض مقدس آزاد ہو تو پھر ہم اس کنویں کی زیارت کریں گے انشاءاللہ۔ تو یوسف علیہ السلام کو حضرت جبریل امین آسمان سے جو ہے ایک ان کے لیے کرتا بھی لے کر آ گئے، اور وہ کرتا یوسف علیہ السلام کو پہنا دیا۔ تو یہی وہ مبارک کرتا تھا، چونکہ یہ جنت سے لایا گیا تھا، تو اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی کرتے کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا، اتنے سال گزرنے کے بعد، کہ جا کے یہ کرتا میرے باپ کی آنکھوں سے لگاؤ، کیونکہ وہ جنتی کرتا تھا، جنت سے آیا ہوا تھا، تو اس لیے جو ہے یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ اس کی برکت سے جو ہے یعقوب علیہ السلام اور اللہ کے حکم سے جو ہے ان کی آنکھیں واپس آ گئیں۔ تو اچھا، اب یہ آ گیا وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ۔ اب جو بھائی دوسری طرف جو بھائی تھے وہ روتے پیٹتے چیختے چلاتے جو ہے وہ گھر پہ پہنچے، اور انہوں نے یعقوب علیہ السلام کے سامنے وہ قمیص پیش کی، وہ کہا کہ دیکھو بھائی یوسف کو تو جو ہے وہ بھیڑیا کھا گیا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ بس صبر جمیل۔ یعقوب علیہ السلام کو اچھی طریقے سے اندازہ تھا، لیکن کیونکہ ان کو اس بات کا بھی جو ہے وہ یہ بات بھی ان پہ کرسٹل کلیئر تھی کہ اللہ کی طرف سے جو ہے یا ایک بہت بڑی آزمائش آنے والی ہے، کیونکہ اللہ نے اس بیٹے کو بہت بڑا مقام و منصبہ دینا ہے، مقام و منصب دینا ہے، تو اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا فصبر جمیل، کہ بس اب اللہ کا حکم یہی ہے، تو بس پھر صبر جمیل ہے، بس اب ہم صبر ہی کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیں کتنا ایک محبت، دیکھیں آپ یہاں پہ جو ہے نا، یعنی اتنا خوبصورت مقام ہے قرآن مجید کا کہ یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام سے بالکل نزدیک ہیں، اس وقت تو فلسطین میں ہی تھے نا، کنویں میں تھے، لیکن یعقوب علیہ السلام کو ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، ٹھیک ہے، بس انہوں نے صبر کیا کہ میرا بیٹا جہاں پر بھی ہے خوش رہے۔ اور جب حضرت اللہ کا جب حکم آ گیا ہے تو یعقوب علیہ السلام نے مصر سے اپنا کرتا بھیجا ہے، تو کرتا مصر سے چلا ہے، اور یعقوب علیہ السلام کو اس کی خوشبو فلسطین میں آئی ہے، انی لاجد ریح یوسف، کہ میں تو یوسف کی خوشبو سونگھ رہا ہوں، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ دیکھیں یہ اللہ کا کیسا غیبی نظام ہے، کیسی محبت ہے، کہ جب اللہ نے جو ہے اللہ کا حکم آ گیا، اور تو اتنے جو ہے ایک بر اعظم میں بیٹھے ہوئے بیٹے کی خوشبو جو ہے دوسرے بر اعظم میں بیٹھے ہوئے بوڑھے اور نابینا باپ کو آ گئی، اور جب اللہ کا حکم نہیں ہے تو یوسف علیہ السلام بالکل قریب موجود ہیں، لیکن ان کو نہیں پتا۔ تو نبی جو ہوتے ہیں ان کو غیب کا علم نہیں ہوتا، ان کو اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ نے جو ہے ان کو عطا فرمایا ہوتا ہے۔ اچھا، اب دوسری طرف اب یہ جو فلسطین کا علاقہ، یہاں پہ میں ایک اور بات کی وضاحت کر دوں، یہ جو بھیڑیے کا ہی انہوں نے نام کیوں لیا، تو یہ فلسطین کا جو علاقہ ہے یہ وسیع میدانی علاقہ ہے، یعنی اس میں چونکہ میں نے آپ کو بتایا یہ فرٹائل کریسنٹ کہلاتا ہے، بہت زرخیز علاقہ ہے، تو سبزہ بھی بہت اگتا ہے یہاں پہ، تو چرواہے اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے دور دراز علاقوں میں جاتے تھے، یعنی وہ علاقے جو شہروں سے نزدیک ہوتے تھے تو شہر والوں کے جانور بھی وہاں پہ آ کے چرا کرتے تھے چرا گاہوں کے اندر، تو تازہ چارہ وہاں پہ نہیں ملتا تھا، تو جن کو اپنے جانوروں کو خوب موٹا تازہ اور فربا کرنا ہوتا تھا تو وہ دور دراز علاقوں میں جنگلات کی طرف نکلا کرتے تھے۔ اب جنگلات میں جنگلی جانور ہوتے ہیں،
تو یہ فلسطین کے جو لوگ تھے وہ ایک اسٹریٹجی استعمال کرتے تھے جانوروں سے، جنگلی جانوروں سے، بالخصوص بھیڑیوں سے. ان علاقوں میں بھیڑیے بہت ہوتے تھے، تو وہ ایک اسٹریٹجی استعمال کرتے تھے. ایک غلیل ٹائپ کا ایک ہتھیار ہوتا تھا ان کے ہاتھ میں نا، اور اس کے اندر وہ پتھر رکھ کے مارتے تھے، گھماتے رہتے تھے، اور پھر وہ ایسی مخصوص ٹرک سے وہ پھینکتے تھے اس پتھر کو کہ وہ پتھر جا کے سیدھا بھیڑیے کے جبڑے میں لگتا تھا، اس کے جبڑے کی ہڈی توڑ دیا کرتا تھا. اتنے ٹرک سے جو ہے وہ ہوتی تھی چرواہوں کو فلسطینی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا جب مقابلہ ہوتا ہے جالوت سے، تو وہ جالوت کو بھی اسی طریقے سے قتل کرتے ہیں، جو سوری تالوت کو، وہ جو ہے وہ پتھر گھما کے جو ہے اس کو مخصوص طریقے سے غلیل ٹائپ سے جو ہے وہ مارتے ہیں اور وہ مر جاتا ہے. بھائی یہ سوال جواب جو ہے وہ ہم انشاءاللہ آخر میں کریں گے، بلکہ 9:40 ہو گئے ہیں، تو بس میں یہ آخری بات مکمل کر لوں میں، پھر جو ہے انشاءاللہ پھر ہم باقی سلائڈز ہم کل پڑھیں گے. تو حضرت یعقوب علیہ تو یہ اس علاقے کے اندر جو ہے وہ بھیڑیے بہت ہوتے تھے نا، تو چرواہوں کو جو ہے یہ مسائل درپیش ہوتے تھے. تو اسی لیے انہوں نے آ کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھیڑیے کا نام لیا، تاکہ وہ منع نہیں کر سکیں بھیڑیے کی موجودگی سے. تو بھیڑیے جو ہے جانور اٹھا کے لے جایا کرتے تھے. اب ایک تو قرآن مجید کا بیانیہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو فوراً اندازہ ہو گیا، کیونکہ خواب بھی ان کو پتہ تھا بیٹے کا، اور کہا کہ بس اب تو میں صبر ہی کروں گا. لیکن دیکھیں بائبل کس طرح ایک نبی کو پریزنٹ کرتی ہے کہ جو ہے وہ جب بائبل کہتی ہے کہ انہوں نے اسے پہچان لیا، کہا یہ تو میرے بیٹے کی قمیض ہے، وہ کوئی برا درندہ اسے کھا گیا ہے، بے شک یوسف پھاڑا گیا. تب یعقوب نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے، وہ ٹاٹ اپنی کمر سے لپیٹ لیا، اور بہت دنوں تک اپنے بیٹے کے لیے ماتم کرتا رہا، اور انہیں کوئی تسلی نہیں. وہ کہتے رہے کہ میں تو ماتم کرتا ابھی قبر میں بیٹے سے جا ملوں گا. تو دیکھیں یہ جو بائبل کا بیانیہ ہے یہ نبی کے شان، مرتبے اور منصب کے بالکل اگینسٹ ہے. نبی جو ہوتے ہیں وہ صبر و استقامت کا پہاڑ ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہاں پہ جو ہے بائبل نے ریپرزینٹ کیا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ بے صبری کا معاملہ کیا، اور اللہ کے حکم کے آگے جو ہے انہوں نے سر نہیں جھکایا. تو آج جو ہے ہم اس کو یہیں پہ روکتے ہیں. اب یہ کہ جو سوال جواب ہیں آج کے ٹاپک سے متعلق وہ آپ لکھ کے بھی کر سکتے ہیں، مائک آن کے بھی کر سکتے ہیں.